دوسری بات بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج رمضان آیا، ایک پری پلاننگ سازش ہے۔ کورونا کا زمانہ ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس لیے بولا نہیں جا سکتا ہے، لیکن میں اشارے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ادارے تقریباً، غور سے ادھر دیکھیے، ادھر مجھے دیکھیے، مجھے دیکھنے میں ثواب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مفتی صاحب نے کہا میں وہاں سے چل کے آیا ہوں، آپ کے چہرے کو جو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب کا سبب ہے، ثواب ہے، صدقے میں داخل ہے۔ مجھے آپ دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، غور سے سنیے میری بات کو۔ وہ بات یہ کہنا چاہ رہے تھے بزرگوں کہ آج احمد آباد والے نے تصدیق نامہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اعلان لگا دیا ہے کہ یہاں ہماری مسجدوں میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور گجرات والوں نے، بمبے نے، بلکہ ہر جگہ کے لوگوں نے اعلان نکال دیا ہے کہ اب یہاں پر تعاون کے لیے سفرا نہ آئیں، مبلغ نہ آئیں، مدرس نہ آئیں۔ کیا ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھی یہاں پڑھایا ہے 20 سال سے، میں اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کا تعاون کا راستہ بند ہو جائے باہر سے، تو کیا ہم ادارے چلانا بند کر دیں گے؟ کیا بند کر دیں گے؟ اے لوگو، یہ ادارے ہیں تو ہم زندہ ہیں، یہ ادارے ہیں، اسلامی شعار زندہ ہے، یہ ادارے ہیں تو ہمارا تشخص زندہ ہے۔ یقین کے ساتھ، وقت نہیں ہے، صرف یہ دعا کی مجلس ہے، یہ ادارے ہیں تو اگر کیا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، احمد آباد سے تعاون آنا بند ہو جائے، گجرات سے تعاون آنا بند ہو جائے، حالات کے تناظر میں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کا تعاون دینا بند ہے، لیکن حالات کے تناظر، لیکن اگر یہی حالات اگر لمبے ہو گئے، یہی حالات اگر ہمارے سامنے دراز ہو گئے، کیا ایمان والا اس بات کے لیے تیار ہے ادارے بند کر دیں اور تالے لگا دیں؟ کیا تیار ہے؟ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ ہم ساری چیزوں کو برداشت کر لیں گے لیکن ادارے کو بند ہونے کو برداشت نہیں کریں گے، ہم قرآن کے تعلیم کو بند نہیں کریں گے۔ اللہ ہے، قرآن ہے، اللہ ہے، یہ قرآن کی نسبت پر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی نسبت پر کیا ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ہماری بلڈنگ برباد ہو جائے، لیکن ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ دینی ادارے کے اندر تعاون کے نہ آنے کی وجہ سے وہ ادارے بند ہو جائیں، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کنز العلوم گریا کے عقیدت مندو، آج میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا کنز العلوم گریا کے عقیدت مند ادارے کو بند کر دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے، ہم ادارے کو بند نہیں کریں گے، ہر طرح سے تعاون دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ بزرگوں، آپ کو تعاون دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، تو تعاون دینے کی صورت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اے لوگوں، آدھی روٹی کھائیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے ادارے، چاہے وہ کنز العلوم گریا ہو یا مفتاح العلوم کواری ہو یا دوسرے مدرسے ہوں، میں صرف کنز العلوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے دیار میں جو بھی مدرسے ہیں ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا طریقہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے اور گائیڈ لائن آپ کے سامنے آئے، لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل ثروت، میری آواز گریا کے مالداروں کے پاس پہنچ رہی ہوگی، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا، یہاں بھی موجود ہیں، ایک شخص اہل ثروت اٹھے اور اپنے گھر، اپنے گاؤں کے ایک بچے کا داخلہ تمام کفالت سے آ کر کے یہاں پر کرائے، جہاں ہم 10 بچے کو پالتے ہیں وہیں پر ایک ایسا بچہ کو پالیں گے جو قرآن کی نسبت پر پلے گا۔ کس کی نسبت پر؟ قرآن کی نسبت پر پلے گا، قرآن کی تعلیم کی نسبت پر پلے گا۔ ایک مالدار اٹھیں اور اپنے گاؤں کے اس غریب بچے کا داخلہ کرائیں جس غریب بچے کی ماں کے پاس فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ آئیں اور
دکھائیں کہ مفتی عبدل وارث صاحب یا یہاں کے استاذ کو کہیں مولانا تبریز صاحب اس بچے کا داخلہ آپ کرائیے اور سال بھر میں جو کفالت ہوگی اس کو ہم اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، ایک یتیم ایک بچہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو میں پہلے بھی یہاں پر بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ رو رہا ہے، اس بچے کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے کہا جاؤ جاؤ، عید تمہاری ہے، عید ہماری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اس یتیم بچے کو کہا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ اس کی ماں مر چکی تھی، اس کے باپ بھی انتقال کر چکے تھے، وہ لاوارث ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا انا ولی من لا ولی لہ، میں نگہبان ہوں اس بچے کا جس کے پاس کوئی نگہبان نہیں ہے۔ گھریا والو تیار ہو جائیے اس بچے کے لیے جو بچہ یتیم ہے، یا اس بچے کے لیے جو بچہ غریب ہے، جن کی کفالت کا نظم نہیں ہے، اٹھیے اور اٹھ کر کے یہاں پر لا کر کے ان کا داخلہ کرائیے۔ اگر یہ نظام چلے گا تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمنان اسلام کتنوں طاقت لگا لے گا، لیکن مدرسہ انشاءاللہ چلے گا چلے گا چلے گا انشاءاللہ۔ اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کے پاس اگر کسی طرح کی صلاحیت ہو، ایک بچے کی کفالت جس طرح سے گھر میں کرتے ہیں، اس پر دیکھیں کہ جتنا پیسہ اس بچے کی کفالت میں 10 مہینے کے اندر آ رہا ہے، مفتی نسیم الدین صاحب نے یہ ذہن میں مجھے دیا، تو آپ شروع سال میں ہی آ کر کے مدرسے میں اتنے پیسے دے دیں کہ مفتی صاحب سال میں اتنا پیسہ خرچہ ہو سکتا ہے، آپ آدھا لیں آدھا اخیر سال میں دیں گے۔ یہ نظام بھی اگر چلے گا، اے لوگوں ادارے چلیں گے، یہ نظام چلانا ہوگا۔ کورونا کے زمانے میں مدرسے کے حالات خراب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تعلیم کو بند نہیں کیا۔ اساتذہ کی حالت مفلوج ہو چکی ہے، حالت ناگفتہ بے ہے، سارے لوگوں کے کام ہوئے، لیکن جا کے پوچھئے اساتذہ کے حالات کو پوچھئے کیسے کیسی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ادارے سے تعلق کو نہیں توڑا۔ کیوں نہیں توڑا؟ وہ سمجھتا ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ العلماء مصابیح ھذہ الامہ، یہ علماء امت کے چراغ ہیں، جب تک یہ علماء ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ چراغ کا کام پگھلنا ہے اور اس کے بعد روشنی دینا ہے۔ یہ علماء ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھوکے اپنے پیٹ پر پتھر کو باندھ کر کے اگر نہیں پڑھایا بچوں کو، تو پھر ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز کے بجائے انجیل اور توریت اور زبور کی آواز آئے گی۔ لوگوں، قرآن سے بچے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں، اگر قرآن کی تعلیم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اساتذہ کی زندگی کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے جہاں پر ہفتہ میں ایک دن آپ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس، مکھیا کے پاس جا کر کے گفتگو کرتے ہیں، ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ضرور آ کر کے ناظم صاحب سے کہیے کہ کس استاذ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آئیے بزرگوں، یہ کام کرنا ہوگا، تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں، آپ کے پاس جو شخصیت ہے، یقین جانیے جب انعام الباری چلا جائے گا، میرے شاگرد آپ کے مدرسے میں جو ایک استاذ ہیں، پوچھے مولانا تبریز سے، میں ببانگ دوحل اس خانے خدا میں کہتا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، بالکل صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود 6 گھنٹے پڑھاتا تھا اور بھوکے پڑھایا ہے بچوں کو۔ یہ سچ اور حق ہے، بالکل صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لوگوں، محسوس کیجئے اس چیز کو، اپنے سینے میں درد کو بٹھائیے، اپنے سینے میں ادارے کی محبت کو بٹھائیے، اپنے سینے میں حفاظ کی محبت کو بٹھائیے، طلبہ کی بھی محبت کو بٹھائیے۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ آئیے اور بچوں کی دعوت کرائیے۔ اے لوگوں، ہمارے پاس دعوت ہوتی ہے، یہاں تو الحمدللہ نظام ہے، مفتی صاحب کبھی بتاتے کہ آج بچوں کی دعوت ہو رہی ہے۔ جی، آپ کا کھانا جہاں دوسرے لوگ کھاتے ہیں، وہیں پر وہ بچے بھی کھائیں جو قرآن کی نسبت پر یہاں پڑھ رہے ہیں۔
قرآن کی نسبت پر ماحول بنائیے، ایسا نظام بنائیے کہ یہیں سے ادارے چل پڑیں اور یہ بچے آپ سے مانوس ہوں اور آپ ان سے مانوس ہوں۔ یہ نظام ہونا چاہیے، ہمیں اس نظام کے لیے تیار رہیں لوگوں، تیار رہیں گے انشاءاللہ، تیار ہیں انشاءاللہ۔ اے لوگوں، ایک تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو جہاں پر بلڈنگوں میں خرچ کرتے ہیں وہیں پر اپنے پیسے سے اگر اللہ نے وسعت دیا ہے تو ایک اینٹ کم سے کم مدرسے کے دور دیوار میں لگا دیجئے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آئے گا۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا تیسرا پیغام کہ اپنے پیسوں کو صحیح مصرف میں خرچ کیجئے، تعلیمی ادارے کھولیے اور اپنے پیسوں کو صحیح مصرف میں خرچ کیجئے، دینی ادارے میں خرچ کیجئے۔ جہاں آپ بلڈنگیں بڑی بڑی بناتے ہیں بنائیے، شوق سے بنائیے، منع نہیں ہے، لیکن وہیں یاد رہے کہ ایک کارخانہ ایسا بھی بن جائے، ہمارے نام پر مدرسے میں ایک کمرہ ایسا بن جائے جو کمرہ کے کل قیامت کے دن گواہی دے۔ ایسا نظام بنائیے بزرگوں۔ انہی چند بات کے ساتھ رخصت ہونا چاہتے ہیں۔